السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ایمان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا ایمان پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مکمل طور پر ایمان میں رنگ جانے کا حکم دیا اور اس کو بہت پسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس انداز سے بھی حکم ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، ایمان میں پختہ ہو جاؤ۔ سورۃ الحجرات میں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے واضح فرمایا، ترجمہ: اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا۔ ایمان کا اعلیٰ ترین معیار اور متقین کی سب سے پہلی صفت۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو متقین کے لیے مکمل ہدایت قرار دیا، وہاں متقین کے 5 اوصاف میں سب سے پہلا وصف یہ قرار دیا کہ ترجمہ: وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب اسے کہا جاتا ہے جو کسی بھی ذریعے سے عقل میں نہ آئے، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی نہ ہی معلوم ہو سکے، صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے پر منحصر ہو۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ متقین کی تعریف اس انداز سے فرما رہا ہے کہ جو باتیں کسی بھی طریقے سے ذہن میں نہ آ سکے، متقین کے اعتماد و ایمان کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے بتانے پر انہیں بھی یقینی طور پر سچ اور درست مان لیتے ہیں۔ یقیناً ایسے پاک باز لوگ ہی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ بخاری و مسلم میں لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر سیاحت کرتے رہتے ہیں، یعنی زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اہل ذکر ملتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو بلا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، وہاں پہ سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور آسمانی دنیا تک اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب ذکر والا فارغ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہاں پہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب ذکر کرنے والا فارغ ہو جاتا ہے تو یہ رب کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باوجود علم ہونے کے پوچھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت میں نا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ تیرے ایسے بندے کے پاس سے جو تیری تسبیح تمجید بیان کرتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ دیکھ لیں تو جواب دیتے ہیں، اگر وہ دیکھ لے تو پھر تو بہت زیادہ عبادت و تعظیم کریں۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں، وہ کیا سوال کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں، جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہتے ہیں، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں، کس چیز سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، آگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے آگ دیکھی ہے؟ کہتے ہیں، نہیں۔ فرمایا، اگر وہ دیکھ لیں، کہتے ہیں، پھر تو وہ شدید نفرت اور خوف کھائیں۔
تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں معاف کر دیا اور مطلوبہ چیز انہیں دے دی۔ مطلوبہ چیز کیا تھی؟ ان کی جنت دے دی، اور جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں، کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ آگ سے، اور جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں اس سے بچا لیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ فلاں شخص جو ان سے نہیں مگر ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، یعنی کہ وہ مجلس میں نہیں تھا، مطلب کہ لیکن کام سے آیا تھا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ فلاں شخص جو ان سے نہیں مگر ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔